الله 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 أكبر لا إله إلا الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت امام عالی مقام امام حسین نے کن حالات کے اندر مدینۃ المنورہ کو، اپنے وطن کو، اپنے نانا کے وطن کو، اپنی والدہ ماجدہ کے قرب کو چھوڑا. میں نے یزید کے بارے میں بھی آپ کو عرض کیا مختصراً، لیکن آپ کو یزید کے ساتھ ابن زیاد کے بارے میں بھی چند لفظوں میں ضرور بتانا چاہوں گا، تاکہ آپ کے سامنے یہ پکچر کلیئر ہو جائے کہ امام عالی مقام امام حسین کا واسطہ کن ظالم لوگوں سے تھا. حدیث پاک آپ ذہن میں لائیں کہ رسول پاک نے فرمایا میری امت کی ہلاکت قریش کے چند آوارہ لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی. تو آپ کے علم میں ہوگا کہ یزید کی عمر اس وقت کیا تھی؟ ٹوٹل 34 سال تھی. 34 سال کا ایک آوارہ بدقماش آدمی جسے امت مسلمہ کی باغ ڈور سونپ دی گئی، اور وہ ظالم 3 بر اعظم کے اوپر مسلط ہو گیا، اور اس نے جو گل کھلائے وہ امت مسلمہ اس کے چرکے کبھی بھول نہیں سکتی. جو زخم لگائے ہیں وہ تا قیامت ہرے رہیں گے. یزید کو پہچاننا ہو تو ایک اور اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے، اس کے ساتھیوں کو پہچانو. ابن زیاد کی عمر اس وقت ٹوٹل 28 سال تھی. امام ذہبی نے لکھا ٹوٹل 28 سال، کچھ نے اس سے کم بھی لکھی. اب ایک 28 سال کا کھلنڈرا ہے جس کو بصرے کا بھی گورنر بنا دیا گیا، کوفے کا بھی گورنر بنا دیا گیا، اور اسے کلی اختیار دے دیا گیا کہ جس کی عزت سے جس طرح چاہے کھیلے. صحابہ کرام کا نام آتا ہے، ہم لوگ بڑا عزت سے نام لیتے ہیں اور لینا چاہیے، اور کچھ لوگ صحابہ کرام کے نام پر بہت ہی اپنی ایڑیاں اونچی کرتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں، صحابہ کرام کے نام پہ قربان ہونے کے نعرے لگاتے ہیں. ایک طرف صحابہ کرام کی عزت کا دم بھرتے ہیں، دوسری طرف یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ابن زیاد کے گن گاتے ہیں. تو ذرا وہ بھی سن لے کہ ابن زیاد صرف اور صرف آل رسول کا قاتل نہیں تھا. ابن زیاد کے بارے میں ایک حدیث پاک سن لیں. امام ذہبی نے نقل کیا ہے کہ ابن زیاد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. ابن زیاد کی ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت عبداللہ نے اسے فرمایا کہ ظلم کا راہ چھوڑ دے، لوگوں کو دل دکھانے کا کام چھوڑ دے، ظلم و ستم کی جو چکی چلا رہا ہے اس کو ختم کر دے، چھوڑ دے. صحابی رسول سے یہ لفظ سن کر اس نے کیا سبق سیکھا؟ امام ذہبی کہتے ہیں کہ اس نے آگے سے جواب دیا صحابی رسول کو، انما انت من نخالت اصحاب محمد، تم مجھے سمجھانے چلے آئے ہو بوڑھے، تم کیا ہو؟ اب لفظ کیا کہے گا؟ انما انت من نخالت اصحاب محمد، تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے چھان بورا ہو. چھان بورے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یوز لیس چیز، بے فائدہ چیز. اب ایک صحابی کو وہ ظالم یہ لفظ کہہ رہا ہے کہ تم اصحاب محمد میں سے چھان بورا ہو، تم مجھے سمجھانے چلے آئے ہو. صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے سچ کہا تھا، یہی کہا تھا کہ یہ لوگ ہوں گے جو عزت والوں کی عزتیں برباد کریں گے. یہ ہے یزید کا ساتھی، یہ ہے جسے حاکم کوفہ بنایا گیا، حاکم بصرہ بنایا گیا. حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری نے، آپ نے فرمایا کہ ایک سفیہ یعنی انتہائی احمق کلنڈرے کو ہمارے اوپر امیر مسلط کر دیا گیا، سفاک کو
مطلب ہے بہت بڑا قاتل، خون ہی خون بہاتا رہا اہل ایمان کا، اس کو ہمارا امیر بنا دیا گیا۔ یہ حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں۔ اور اسی ابن زیاد کی ماں نے جو لفظ اپنے بیٹے کے بارے میں کہے ہیں وہ بھی امام ذہبی نے نقل کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت امام حسین کو ابن زیاد نے یزید کے آرڈر پہ قتل کروا دیا، شہید کروا دیا، تو جب یہ گھر پہنچا تو ماں سے زیادہ اپنے بیٹے کو کون سمجھتا ہے؟ یزید کی ماں مرجانہ نے کہا، اس نے کہا یا خبیث، او پلید آدمی، او خبیث آدمی، اپنے بیٹے کو ماں کہہ رہی ہے یا خبیث، انت قتلت ابن رسول اللہ، تو نے رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قتل کرنے والا شمر ہے، قتل کرنے والا سنان بن انس ہے، اور اس وہاں میدان میں عمر بن سعد ہے، لیکن وہ عورت کہہ رہی ہے ابن زیاد کو تو نے قتل کیا۔ اس سے پتا چلا جو آرڈر کرتا ہے وہی قاتل ہوتا ہے۔ تو آرڈر ادھر ابن زیاد کا تھا، اور ابن زیاد خود کہتا ہے کہ مجھے آرڈر یزید کا تھا، اور یہ بات بالکل صاف واضح لکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا جس وقت یزید نے ابن زیاد کو کہا کہ اہل مدینہ کے اوپر حملہ کر، مدینے پہ حملہ کر، مکے پہ حملہ کر، اس نے کہا واللہ لا اجمعہما، مجھے قسم ہے خدا کی میں یہ دو جرم اکٹھے کبھی نہیں کروں گا کہ رسول اللہ کے نواسے کو بھی میں قتل کروں تیرے کہنے کے اوپر، اور مدینے اور مکے کو برباد کروں تیرے کہنے کے اوپر۔ برادران اسلام، یہ ابن زیاد کا مختصر تعارف ہے کہ جسے ماں خبیث کہتی ہے، قاتل اہل بیت ہے، یہ بھی صحابہ کرام کو کھلی گالیاں دیتا ہے، حالانکہ حاکم ہے، اور اسلام کے اندر رسم و رواج یہی تھا کہ جو حاکم ہوتا تھا جنازے وہی پڑھتا تھا۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آخری وقت یہ پوچھنے آیا، وہ بیمار تھے، تو ان سے کہنے لگا میرے لائق کوئی حکم ہو، تو انہوں نے پہلا حکم یہ کیا، انہوں نے کہا ایک مہربانی کرنا کہ میرے جنازے کے پاس نہ آنا، یعنی تو میرا جنازہ مت پڑھانا کہ میرا جنازہ تو خراب کرے، نماز جنازہ تو میری خراب کرے۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ تھا کسی حاکم کو کوئی آدمی کہہ رہا ہے میرا جنازے میں شریک نہ ہونا، میرا جنازہ نہ پڑھانا۔ دوسرا لفظ کہا میری قبر پہ مت آنا، کیونکہ تو منحوس انسان ہے، کہیں تیری نحوستیں، صحابی کہہ رہے ہیں، میری قبر کے اوپر نہ پڑے۔ یہ ہیں یزید کے دائیں ہاتھ، یہ ہیں یزید کے بائیں ہاتھ، اس کرتوت و کردار کے لوگ ہیں جنہوں نے کرب و بلا کی سرزمین کے اوپر رسول اللہ کی آل کو شہید کرایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا مدینۃ المنورہ کے اندر جو گورنر تھا، اس کو یزید نے یہ آرڈر بھیجا کہ امام حسین سے بیعت لو۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین کا میں نے بتایا کہ امام عالی مقام امام حسین عزم رسالت کے حامل تھے، ہمت رسالت کے حامل تھے، اسی لیے کہا گیا کہ آپ نے سر دینا گوارا کیا ہے، لیکن ایک ظالم جابر فاسق و فاجر جسے امام احمد بن حنبل کافر تک کہتے ہیں، اور ایک پورا طبقہ امت کا علماء کا اسے کافر کہتا ہے، آپ نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں جب قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا خلافت کا، ملوکیت مسلط ہو گئی، بادشاہت مسلط ہو گئی، رسول اللہ کے آئین اور دین کو دفن کر دیا گیا، تو پھر کون اٹھا؟ فرماتے ہیں کہ حضرت امام عالی مقام نے کیا کام کیا ہے؟ آپ کی تیغ دین کے لیے تھی، تیغ او بہر دین است و بس، مقصد او حفظ آئین است و بس۔ آپ کی تلوار، آپ میدان میں نکلے، کرب و بلا میں آئے تو رسول اللہ کے آئین کی حفاظت کے لیے آئے۔ تلوار بھی نکالی ہے تو اپنی جان کے لیے، اپنے گھر در کے لیے نہیں، وہ بھی رسول اللہ کے دین کے لیے نکالی ہے۔ اور پھر آئے کس شان سے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خواست آن سر جلوہ خیر الامم، چوں صحاب قبلہ باراں در قدم، اور آگے فرماتے ہیں کہ
بر زمین کربلا بارے دو رفت، لال در ویرانہا کارے دو رفت، کہ رسول اللہ کا یہ نواسا رحمت کا برستا ہوا بادل بن کے اٹھا، اور بر زمین کربلا بارے دو رفت، کرب و بلا کی خشک زمین کے اوپر برسا، جم کے برسا۔ برسات ہمیشہ پانی کی ہوتی ہے، پانی کے قطرے برستے ہیں، لیکن رسول اللہ کے دین کی کھیتی کے لیے حسین نے اپنے خون کی بارش کی ہے، اور اپنے خون کی بارش کر کے، اپنے بچوں کی خون کی بارش کر کے وہ چلے گئے۔ تا قیامت قطع استبداد کرد، موجے خون او چمن ایجاد کرد۔ قیامت تک کے لیے جبر و استبداد کی دنیا کو امام حسین نے اپنے خون کی لالی سے تہس و نہس کر کے رکھ دیا، اور یزیدیت کے گالی بنا دیا۔ حسینیت حق اور صداقت کا علم بن گئی، نشان بن گئی۔ حضرت امام حسین کو یزید نے جھکانا چاہا، ہر قسم کے لالچ دی، ڈرانا چاہا، لیکن امام عالی مقام نے فیصلہ کیا کہ مدینہ چھوٹ سکتا ہے، اپنی اماں کی قبر انور سے دور ہو سکتا ہوں، اپنے نانے کے شہر کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن ایک ظالم کے ظلم اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین نے مدینہ المنورہ چھوڑ دیا۔ وہ کون سی تاریخ تھی؟ 28 رجب تھی۔ رجب شریف کا مہینہ تھا، ختم ہو رہا تھا، سن 60 ہجری تھا۔ حضرت امام حسین نے اس مدینے کو چھوڑا جہاں اللہ کے ہزاروں نہیں لاکھوں فرشتے اترتے ہیں، جس مدینے کی گلیوں کی زیارت کے لیے عشاق ترستے اور تڑپتے ہیں، کہتے ہیں رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتانے، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن۔ حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں ہے ملک مقدس نوری، ہے جنت حور قصوری، بن عاشق پاک حضوری، بیا کون قدم ات رکھے۔ وہ مقدس شہر جس کے لیے فرشتے ترستے ہیں، عشاق ترستے ہیں، جس شہر کے اوپر ہما وقت فرشتے پرے تان کے کھڑے رہتے ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، ہزاروں قدسی ہیں کام خدمت پر، ہزاروں گردے مزار پھرتے ہیں۔ آج اس شہر کو امام عالی مقام نے چھوڑا، کتنی بڑی قربانی دی، نانے کو سلام کیا، اماں کی قبر کو سلام کیا، شہر مدینہ کو سلام کیا، اپنے بچے اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا، مکہ المکرمہ پہنچے۔ پھر شعبان کا مہینہ بھی مکے میں گزر گیا، رمضان کا مہینہ بھی مکے میں گزر گیا، شوال، ذیقعد، ذی الحج کا مہینہ پہنچ گیا، یعنی 5واں مہینہ ہے، امام عالی مقام سفر میں ہے۔ آج ہم محرم کا چاند دکھائی دیتا ہے اور ہم لوگ اپنے کپڑے بدلتے ہیں، اپنے لباس بدلتے ہیں، ادھر 10 ادھر بس، یعنی 10 دن کے اندر غم حسین منا بھی لیا گیا، امام حسین کی پوری زندگی کا احاطہ کر لیا گیا۔ لیکن حضرت امام عالی مقام امام حسین تو پردیسی ہوئے تھے رجب کے مہینے میں، 4-5 مہینے آپ کو مکہ المکرمہ کے سفر میں گزر گئے۔ اسی لیے حضرت حسین منصور حلاج آپ نے کہا تھا، آپ نے کہا من حسین وقت نا اہلا شمرو یزید من، روز گارم جملہ عاشورا منزل کربلا، کوہ ارادتم متزلزل نمی شود، لو بست الجبال ولو دکت السما۔ شاہ حسین منصور حلاج، وہ فقر کا اور تصوف کا بادشاہ، جب اس کو پھانسی کے پھندے پہ لے جایا گیا، پاؤں میں 13 بیڑیاں تھیں، گھٹنوں تک لوہے میں غرق تھا، گردن کے اندر اس کے توق تھے، ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں تھیں، 1000 کوڑے کی بارش اس کی پیٹھ پہ کی گئی۔ اس منزل پہ اس سے پوچھا گیا کہ اب بتا تو روتا کیوں نہیں، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا من حسین وقت، میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، میری گردن میں توق ہیں، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں،
میرے پیٹھ کے اوپر 1000 کوڑا مار مار کے میرا چمڑا پھٹ گیا، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، لیکن میرے حوصلے کیوں بلند ہیں، میں قائم کیوں ہوں؟ سولی میرے سامنے ہے، اعلان ہو چکا ہے، میری آنکھیں نکالی جائیں گی، میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، میرے پاؤں کاٹے جائیں گے، میری گردن کاٹ کے لٹکا دی جائے گی، میرے تن بدن کو آگ لگا دی جائے گی، میری راکھ اڑا دی جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود پوچھا گیا تو پھر بھی قائم کیوں ہے؟ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں ہے؟ تو مسکراتا کیوں ہے؟ اس نے کہا من حسین وقت، میں اپنے وقت کا حسین ہوں، فرق یہ ہے وہ امام حسین ہے، میں غلام حسین ہوں، وہ بڑا حسین میں چھوٹا حسین، وہ حسین کربلا والا میں حسین بغداد والا، وہ میرا امام تھا میں اس کا غلام ہوں، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، میں ہم نام تو امام حسین کا، اس لیے اس کے امام حسین کے نام کی یہ طاقت و برکت ہے کہ اس حال کے اندر بھی میں قائم کھڑا ہوں، اس حال کے اندر بھی میرے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ حضرت علامہ اقبال نے یہ نقل کیا، اس نے کہا من حسین وقت نا اہلا شمرو یزید من، روز گارم جملہ عاشورا، اس نے کہا میں اپنے وقت کا حسین ہوں، اور یہ نا اہل نا ہنجار جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے اپنے وقت کے شمر ہیں، میں اپنے وقت کا حسین ہوں۔ اس نے کہا تمہارے لیے تو محرم کے 10 دن ہی ہوتے ہیں دکھ کے، روز گارم جملہ عاشورا، ہماری پوری زندگی 10 محرم ہے، ہماری پوری زندگی عاشورا ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں امام حسین اس رجب شریف کے مہینے میں نکلے، اور امام حسین تو آج بھی سفر میں ہے، آج 14 صدیاں بیت گئی ہیں، امام حسین کا سفر ختم نہیں ہوا۔ امام حسین مدینے سے چلے تھے، مدینے پلٹ کے آتے تو سفر ختم ہو جاتا، لیکن امام حسین کرب و بلا کی دھرتی کے اوپر اپنا خون ناب دے کر اور کرب و بلا کی دھرتی کو اپنا مسکن بنا کر امام حسین قیامت کے دن اٹھیں گے تو کرب و بلا کی دھرتی سے اٹھیں گے، اور یہ کہتے اٹھیں گے لوگو حسین آج بھی سفر میں ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا آہ اس سجدہ آخری کا کب ہوگا سلام، آہ اس سجدہ آخری کا کب ہوگا سلام، جس سجدے میں قطع امام علی مقام کا سر ہو گیا۔ امام حسین آج سفر میں بھی ہے، امام حسین آج سجدے میں بھی ہے، کیونکہ جو آدمی جس حالت میں دنیا سے جائے گا قیامت کے دن اسی حالت میں آئے گا۔ میرا امام کرب و بلا کی دھرتی کے اوپر سجدے میں گیا ہے اور سر کٹا ہے، امام علی مقام قیامت کے دن اٹھے گا تو سجدے سے اٹھے گا۔ اور یہ سبق ہے امت کے لیے کہ تم 5 نمازیں ادا نہ کر سکے اور حسین نے سجدے میں سر رکھا پھر اٹھایا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ اس شان کا سجدہ نہ کسی نے پہلے کیا ہے نہ کوئی بعد میں کرے گا۔ یہ سجدہ امام علی مقام کی پیشانی کو ججتا تھا، سجتا تھا، اور وہ سجدہ امام حسین ہی کر گئے۔ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ امام علی مقام مکۃ المکرمہ 4-5 مہینے بیت گئے، ذوالحج کا مہینہ آ گیا اور آپ پھر سمجھ گئے کہ یزیدی تلوار میرا پیچھا کرے گی، اس کی نیچر کو آپ سمجھتے تھے۔ اسی لیے 8 ذوالحج کا دن آیا، حج کے ایام تھے، ادھر حاجی احرام باندھ کر مینا کی طرف روانہ ہوئے، ادھر رسول اللہ کا نواسا شہادت کا احرام باندھ کر کرب و بلا کو روانہ ہوا، یعنی وہ مینا روانہ، یہ کربلا روانہ۔ ان کے حاجیوں کے گلے میں بھی احرام تھے، لیکن وہ احرام تھے حج کی سعادت کے لیے، اور میرے امام اور ان کی پورے خاندان پوری آل کے گلے میں احرام تھے شہادت کے لیے، وہ مینا کی طرف، یہ کرب و بلا کی طرف۔ اور یہ قافلہ جب کرب و بلا کی طرف چلا ہے، بیچ کے اندر یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ امام علی مقام کو خط لکھے گئے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا جب خط آنے شروع ہوئے، اور خط کئی 100 خط آیا، اور خط لکھنے والے سارے بد نیت نہیں تھے، یہ میری بات نوٹ رکھیں، عموماً لوگ اس منزل پہ غلطی کر جاتے ہیں اور نام بھی سمجھتے ہیں لیکن نام والوں کو نہیں سمجھ پاتے۔
اور کہتے ہیں کہ جنہوں نے خط لکھے ان سب نے مل کر حضرت امام حسین کو شہید کر ڈالا۔ تو میری بات ذرا غور سے سنیں، خط لکھے گئے، پہلا خط جو لکھا گیا ہے وہ حضرت سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں لکھا گیا ہے، اور لوگ یا غیر شعوری طور پر غلطی کرتے ہیں یا جہالت کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کے بارے میں نعرے مارتے ہو کہ الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، تو حضرت سلیمان بن سرد خزائی حضور کے صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ حضرت امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں نقل کیا ہے، یہ صغار صحابہ میں شامل ہے۔ اسی لیے ان کے گھر میں کوفے کے لوگ جمع ہوئے، نیک نیتی کے ساتھ جمع ہوئے، اور جمع ہو کر انہوں نے حضرت سلیمان بن سرد خزائی کو کہا کہ حضرت امام حسین کو ہم خط لکھنا چاہتے ہیں، انہیں بلانا چاہتے ہیں، یزید جیسا ظالم و جابر مسلط ہو گیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر وفا کر سکتے ہو تو بلاؤ، اگر نبھا سکتے ہو تو بلاؤ، اگر بے وفائی کرنی ہے تو امام حسین کو تکلیف مت دو، انہیں مت بلاؤ، اور اگر اپنے دین ایمان بچانے کے لیے امام حسین کو ہی بلانا ہے تو پھر وفا کے لیے استقامت کا مظاہرہ کرو گے، ساتھ دو گے، دکھ سکھ میں ساتھ رہو گے۔ سب نے جس وقت ہاں میں ہاں ملائی تب آپ نے کہا اب امام علی مقام کو خط لکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفہ کے اندر پہلا خط جہاں لکھا گیا ہے وہ کسی کہمے کے گھر میں نہیں لکھا گیا، ایک صحابی رسول کے گھر میں لکھا گیا ہے، اور وہ صحابی رسول ساری زندگی روتے رہے، جب کربلا کا حادثہ ہو چکا اس کے بعد بھی روتے رہے۔ اور آپ کے علم میں ہو یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے جیش التوابین پھر بنایا تھا، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، ہماری قوم نے حضرت امام حسین کے ساتھ وفا نہ کر سکی۔ وفا کیوں نہ کر سکی؟ ظلم اور جور کی تلوار جب چلی حوصلے ان کے چھوٹ گئے، نبھا نہ سکے، توڑ نہ چل سکے۔ تو حضرت سلیمان بن سرد خزائی انہوں نے صرف آنسو نہیں بہائے، انہوں نے جیش التوابین ایک پورا لشکر ترتیب دیا، اور اپنے پیاروں کی جانیں انہوں نے قربان کی حضرت امام حسین کے نام پر، حضرت امام حسین کے پیچھے۔ اس لیے سب کے اوپر ایک ہی قلم پھیر دینا کہ سارے کے سارے وہی لوگ تھے، نہیں، اس کے اندر ایسے عظیم المرتبت لوگ بھی تھے جو قرآن کے حافظ تھے، علم میں عالم تھے، رسول اللہ کے اصحاب تھے یا تابعین تھے، انہوں نے خطوط کے اندر وہ بھی شامل تھے۔ لیکن جس وقت وہ میں عرض کر رہا ہوں ظلم کے آگے، جبر کے آگے، طاقت کے آگے جب بہت سارے لوگوں نے سر جھکایا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ملا دیا تو اس کے اندر یہ بھی دب گئے۔ لیکن بعد کے اندر حضرت امام علی مقام امام حسین کے خون نے سب کو حوصلہ دیا۔ اگر امام حسین کا خون انہیں حوصلہ نہ دیتا تو مختار سقفی کیوں اٹھتا، پھر یہ شمر کیوں ذبح ہوتا، عبید اللہ ابن زیاد کیوں ذبح ہوتا، یزید کی حکومت کے پرخچے کیوں اٹھتے؟ یہ پرخچے اڑانے والے، یہ ان کو سزائیں دینے والے، ان کو تلواروں کی نوک پہ دھرنے والے وہی لوگ تھے جو کوفے کے اندر سے اٹھے تھے۔ بعد کے اندر وہ توابین کہلائے، انہوں نے بعد کے اندر پھر بدلہ لیا حضرت امام علی مقام امام حسین کا۔ اس لیے جناب سلیمان بن سرد خزائی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے گھر میں سے پہلا بیٹھ کے خط لکھا گیا، پھر خطوں کی پوری قطار، خط کے اوپر خط آنے لگا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین نے پھر بھی جلد بازی نہیں کی، آپ نے حقیقت حال کے لیے حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کو مکۃ المکرمہ سے روانہ فرمایا کہ میں حضرت مسلم بن عقیل کو کوفے والوں کو لکھا بھیج رہا ہوں، اگر تم مستقیم ہو، اگر تم استقامت کے ساتھ اپنے اس دعوے کے اندر کہ تم دین اسلام کی بقا کے لیے، تم آئین محمد عربی، آئین مصطفی کی بقا کے لیے اگر میرے ساتھ نبھانا چاہتے ہو، اور تم بار بار یہ کہتے ہو، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا، آپ نے باغ ڈور نہ سنبھالی، آپ نے امامت نہ فرمائی، آپ ہمارے ہادی اور رہنما نہ بنے، تو ہم قیامت کے دن یہی کہیں گے کہ اے خدایا، جس وقت ہمارے اوپر کفر کی، فسق و فجور کی ایک آندھی جو بپا ہوئی، ہم نے تو محمد عربی کے نواسے کو صدا دی، وہی نہ آیا، انہوں نے ہماری رہنمائی نہ کی۔ تو حضرت امام حسین
ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی قیادت کے لیے، اس لیے کہ قیادت آپ کو جچتی تھی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس ظلم، اس جبر، اس جور کے خلاف حضرت امام حسین سے زیادہ کوئی شایان شان آدمی نہیں تھا۔ آپ نے حضرت امام مسلم کو بھیجا۔ حضرت امام مسلم جس وقت پہنچتے ہیں تو آپ جناب ہانی کے گھر، مختار ثقفی کے گھر آپ پہنچے، اور صرف پتہ چل گیا تمام اہل کوفہ کو حضرت مسلم بن نقیل آئے ہیں، امام حسین کے نمائندے بن کے آئے ہیں۔ تو پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین کے لیے بیعت کی حضرت مسلم بن عقیل۔ یہ بڑھتے بڑھتے 18,000 تک پہنچ گئے، اور حضرت سیدنا مسلم بن عقیل نے جس وقت دیکھا کہ حالات سازگار ہیں، حالات صحیح ہیں، یہ لوگ بظاہر جو صورتحال آپ نے دیکھی وہ ساری کی ساری حضرت امام حسین کو لکھی کہ اتنے لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے، اتنے لوگ تیار ہیں، یہ اپنا خون ناب دینے کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، حفظ آئین کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لائیں۔ اب حضرت سیدنا مسلم بن عقیل کا خط ادھر سے روانہ ہوا، اور ادھر 8 ذوالحج کی تاریخ آ گئی۔ حضرت سیدنا امام حسین 8 ذوالحج کو مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر اپنے پورے قافلے کے ساتھ، جس کے اندر آپ کے بچے بھی تھے، آپ کے بھائی بھتیجے بھی تھے، آپ کے بھائی بھی تھے، آپ کے بھانجے بھی تھے، جس کے اندر آپ کا حرم بھی تھا، آپ کی بہن سیدہ زینب بھی تھی، اور آپ کے کچھ احباب تھے، جس کے اندر ٹوٹل 33 آدمی وہ تھے جو پیدل تھے، اور 40 آدمی ان میں سے سوار تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ وہاں سے چلا تھا۔ ظاہر ہے یہ قافلہ صرف ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے جا رہا تھا، ان کی ہدایت کے لیے جا رہا تھا، ان کی قیادت کے لیے جا رہا تھا، کہ وہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم نے دین کے لیے راہبری مانگی، انہوں نے راہبری نہ کی، ہم نے رہنمائی مانگی، انہوں نے رہنمائی نہ کی۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پورے زور اور شور کے ساتھ ان لوگوں کا منہ بند کر دیا ہے جو کہتے ہیں امام عالی مقام امام حسین کرسی کے طلبگار تھے، آپ تخت کے طلبگار تھے، آپ تخت کے پیاسے تھے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان کے اندر اس کا بڑا حکیمانہ جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مدعا یش سلطنت بودے اگر، مدعا یش سلطنت بودے اگر، خود نہ کر دے باچنی ساما سفر، کہ وہ الزام لگانے والوں، وہ انگلیاں اٹھانے والوں، اگر امام عالی مقام کرسی کے لیے جاتے، تخت کے لیے جاتے، تمہارے عقل کو کیا ہو گیا، تمہاری فکر کو کیا ہو گیا ہے؟ جو لوگ تخت چھیننے کے لیے جاتے ہیں، جو فوجوں سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں، وہ اس طرح سفر نہیں کرتے۔ دودھ پیتے بچے بھی ساتھ ہوں، مخدرات مستورات بھی ساتھ ہوں، بہنیں بھی ساتھ ہوں، بیویاں بھی ساتھ ہوں، اس طرح بھی کبھی کوئی فوجوں سے لڑنے کے لیے گیا ہے؟ اس لیے انہوں نے کہا مدعا یش سلطنت بودے اگر، خود نہ کر دے باچنی ساما سفر۔ اگر ان کا پروگرام ہوتا یزیدی فوج سے لڑنے کا، ان کا پروگرام ہوتا تخت چھیننے کا، ان کا پروگرام ہوتا کرسی چھیننے کا، تو دودھ پیتے بچے کبھی ساتھ لے کے نہ جاتے، مستورات کو ساتھ کبھی لے کے نہ جاتے۔ ان کے پاس اسلحہ ہوتا، ان کے پاس تلواروں کی بھرمار ہوتی، ان کے ساتھ فوجوں کی قطار ہوتی، ان سے تو جو ملنے آتا اسے بھی ٹھکراتے رہے۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، حقیقت کو غلط تولتے ہیں۔ سچ یہ ہے امام عالی مقام ہادی تھے، ہدایت کے لیے گئے، رہنما تھے، رہنمائی کرنے کے لیے گئے۔ آپ نے جا کر اپنا حق کے ہدایت نبھایا ہے، حق کے مہدیت نبھایا ہے۔ آپ کو جو کچھ اپنے نانا کی طرف سے، اپنے بابا کی طرف سے دین متین کی روشنی ملی تھی، اس روشنی کو عام کرنے کے لیے، وہ روشنی وہاں پہنچانے کے لیے، ان بے راہ رو لوگوں کو رستہ دکھانے کے لیے آپ نے یہ طویل سفر فرمایا۔ لیکن جو ہی یہ سفر
آپ کا جاری ہوتا ہے۔ جو ہی آپ یہاں سے چلتے ہیں، آپ 8 ذوالحج کو مکہ چھوڑتے ہیں، 9ویں ذی الحج آتی ہے تو حضرت سیدنا امام مسلم کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان کی شہادت کی خبر بھی حضرت امام حسین کو رستے میں ملتی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورے کا پورا سفر وہ ایک الگ داستان ہے۔ حضرت سیدنا مسلم کا آپ کا کارنامہ اور آپ کا کوفے میں پہنچنا اور آپ کا کوفے میں پہنچ کر ان کوفیوں سے بیعت لینا، پھر آپ کا شہادت کا تاج پہننا، یہ الگ داستان ہے۔ اس لیے ذہن میں رہے کہ جب ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر یہاں تک بیان کرنے کے بعد حضرت سیدنا امام مسلم کی اس کہانی، اس داستان کو الگ سے بیان کریں گے، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔